السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے۔ سورہ بقرہ کی بھی الحمدللہ 93 یعنی 93 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ آج کا سبق رہے گا ہمارا آیت نمبر 94 اور آیت نمبر 95، یعنی آیت نمبر 94 اور آیت نمبر 95۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، قل قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ ان كانت، ان نون کے اندر اخفا کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں کاف ہے جو اخفا کے 15 حرفوں میں سے ایک حرف ہے۔ لکم الدار، را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ آخرت، خا کو حلق سے نکالنا ہے اور منہ بھر کے پڑھنا ہے، اور ساتھ میں را کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ عند اللہ، یہاں پر نون ہے اور نون ساکن کے بعد میں دال ہے۔ اخفا کا قاعدہ ہے، یہاں پر بھی نون کی آواز کو ناک میں روک کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں پر اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ خالصہ، خا کو بھی حلق سے نکالنا ہے اور منہ بھر کے پڑھنا ہے، اور صاد کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے قاعدہ سمجھیے، ہم نے یہاں پر آیت وقف بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ آیت لمبی ہو رہی تھی اس لیے یہاں پر وقف کرنا پڑا، اور جب ہم نے یہاں پر وقف کیا تو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جب بھی کہیں پر گولتا پر وقف کریں گے تو گولتا ہا بن جائے گی۔ تو اب دیکھیے یہاں پر ہم نے گولتا پر وقف کیا ہے تو یہ گولتا ہا بن جائے گی، تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ خالصہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے جب ہم نے یہاں پر آیت بھی کر دی، اب چونکہ علامت وقف نہیں ہے تو اب پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے، اور جب پیچھے سے لوٹائیں گے تو سیم ویسے ہی پڑھیں گے جیسا لفظ ہے۔ خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ خالصة، تاکہ اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد میں میم ہے، تنوین کے بعد میں میم ہوتا ہے تو یہ ادغام کا قاعدہ کہلاتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ من دون الناس، من کے نون میں اخفا کریں گے، دون نون پر چونکہ تشدید ہے اور نون پر تشدید ہوتی ہے تو غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پر غنہ کریں گے۔ فتمنوا الموت، یہاں پر بھی نون پر تشدید ہے، غنہ کریں گے۔ ان کنتم، ان کے اندر بھی اخفا کریں گے اور کن کے اندر بھی اخفا کریں گے۔ صادقین، صاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وَلَن، نون ساکن کے بعد میں یا ہے، یہ بھی ادغام کا قاعدہ ہے، یہاں پر بھی تھوڑا سا غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یتمنى، نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ کریں گے۔ ابدم، تنوین کے بعد میں با ہے اور تنوین کے بعد میں با ہوتا ہے تو میں آپ کو قاعدہ یہ بار بار بتاتا ہوں کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پر بنا ہوا ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ تنوین میں جو نون کی آواز نکلتی، اب وہ نون کی آواز نہیں بلکہ میم کی آواز نکلے گی، یہ میم پڑھا جائے گا۔ ابدم بما قدمت، قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ ایدیہم، واللہ علیم بالظالمین، واللہ، اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، اور علیم، یہاں پر بھی دیکھیے سیم وہی قاعدہ ہے جو ابھی بتایا ہے، چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے تو یہاں پر میم کی آواز نکلے گی نہ کہ تنوین کی۔ بالظالمین، وا کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ جی یہ کچھ پوائنٹ تھے تجوید کے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ آخر میں آپ کو پڑھنا کیسے ہے اور ان تمام قاعدوں کا دھیان رکھ کر کے آپ کو پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ قل ان
كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ جی آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔